بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائی اپنے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ آپس میں سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ بات مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کا ایسے عمل تھا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان باب المصافحہ حدیث نمبر 6263۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں قلت لانس، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صحابہ کرام آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحابہ کرام آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں اس سے اگلی حدیث 6264، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخذ بید عمر بن الخطاب، اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی اور صحیح ترغیب کے اندر بھی، اور اسے صحیح لغیر ہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن، مومن بھائی جب مسلمان اپنے بھائی سے ملتا ہے، فسلم علیہ، اسے سلام کرتا ہے، وآخذ بیدہ، اور اس کے ایک ہاتھ کو پکڑتا ہے، وآخذ بیدہ، کہ اس کے ایک ہاتھ کو پکڑتا ہے۔ جو سنت سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرنا وہ چاہیے، یہی صحابہ کرام کا عمل تھا، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ کو پکڑا، فصافحہ، پھر اس سے مصافحہ کیا، تناثرت خطایاہ، پھر ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کما یتناثر ورق الشجرۃ، جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد ابن زید کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، جبکہ جو احادیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح احادیث ہیں ان میں سے یہی ہے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی مصافحہ کرنا ثابت ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دو ہاتھوں سے کر لیتا ہے تو اسے بدعت نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، چونکہ تواتر کے ساتھ جو ثابت ہے صحابہ کرام کا وہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی ہے۔ اور سعودی عرب کے کبار علماء کی لجنہ انہوں نے بھی یہی بات کہا ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔